دوستو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ایسی وادی موجود ہے جہاں پہاڑوں کے اندر بنے عظیم الشان محلات آج بھی کھڑے ہیں، لیکن ان کے مالکان ہزاروں سال پہلے اچانک غائب ہو گئے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور سب سے حیران کن بات، کیا واقعی اس جگہ کا تعلق اس قوم سے ہے جسے ایک زندہ معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم کو چیلنج کر دیا۔ آج ہم موجود ہیں مدائن سالہ میں۔ پہلی نظر میں یہ جگہ کسی کھوئی ہوئی سلطنت کا حصہ لگتی ہے۔ دیو ہیکل چٹانیں، ان میں تراشے گئے شاندار دروازے اور ایک ایسی خاموشی جو دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جہاں قوم سمود آباد تھی، ایک ایسی قوم جو طاقت، دولت، تعمیرات میں بے مثال تھی، وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے قوم سے فرمایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کو پورا کرنا ناممکن لگتا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ ذرا تصور کریں، سینکڑوں لوگ ایک عظیم الشان چٹان کے سامنے کھڑے ہیں، سب کی نظر پتھر پر جمی ہوئی ہے، اور پھر اچانک چٹان پھٹ جائے اور اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکل آتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اب یہاں کہانی ایک خطرناک موڑ لے لیتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو سختی سے خبردار کیا، اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن جب غرور انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو وہ معجزات بھی نہیں دیکھ پاتا۔ چنانچہ قوم کے چند سرکش لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس معجزے کو ہی ختم کر دیا جائے، اور پھر ایک دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ہنستے ہوئے بولے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، اگر آپ اس وقت وہاں موجود ہوتے تو کیا آپ کو لگتا کہ چند دن بعد پوری قوم ختم ہو جائے گی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ پہلا دن لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر ایسا کیا ہوا، طاقتور محلات کے مالک لوگ چند لمحوں میں تاریخ کا حصہ بن گئے۔ کیا آسمان سے کوئی آواز آئی؟ کیا زمین لرز اٹھی؟ کیا پوری وادی ایک ہی لمحے میں خاموش ہو گئی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہولناک چیخ اور شدید عذاب نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج جب آپ مدائن سالہ کے خاموش چٹانوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے، کیا یہ صرف پتھر ہیں، یا پھر آج بھی آنے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جب انسان اپنی طاقت پر غرور کرنے لگے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود مدائن سالہ آج بھی دنیا کے سب سے پر اسرار مقامات میں شمار ہوتا ہے۔